بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لٹل ماسٹر ماڈل اسکول کی طرف سے سرعظیم، اور یہ اردو کا مضمون دوسرا سبق جا رہا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سبق کا نام ہے ایثار۔ سبق کا نام ہے ایثار۔ اس سبق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے محبت، ان کے لیے مدد کا جذبہ، اور ان کے لیے جو ہے ان کی سچائی، وعدہ نبھانے کی کیفیت، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور انسانیت کا احترام، یہ تمام چیزیں اس ایک سبق میں پائی جا رہی ہیں۔ ایثار یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا، یعنی آپ اس چیز کے محتاج ہیں، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی آپ کسی دوسرے کو اس پہ ترجیح دے رہے ہیں، اس کو لفظ ایثار کہا جاتا ہے۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں کہ دوپہر کے وقت عرب کے تپتے ہوئے ریگستان پر ایک عرب نوجوان اونٹ پر سوار تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ کوئی نخلستان مل جائے تو وہ گرمی کی اس سخت دوپہر میں آرام کر سکے۔ ریگستان کہتے ہیں صحرا کو، بیابان کو، جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، اور نخلستان کہا جاتا ہے باغ کو، درختوں والی جگہ کو، درختوں کا باغ، کھجور کے باغ کو نخلستان کہا جاتا ہے، کیونکہ نخل جو ہے عربی زبان میں کھجور کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کوشش میں تھا کہ کوئی باغ مل جائے تو وہ گرمی کی سخت دوپہر میں آرام کر سکے۔ کہیں دور اسے کھجور کے درختوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، یعنی کافی زیادہ درخت تھے، اس کو نظر آیا باغ۔ اس نے اونٹ کو اور تیز کر دیا تاکہ جلدی پہنچے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت نخلستان میں پہنچ گیا، باغ میں پہنچ گیا، درختوں کے سائے میں آیا اور اونٹ کو بٹھا کر اس پر سے اترا اور اس کا گھٹنا باندھ دیا، کیونکہ اونٹ کے گھٹنے کو باندھ دیا جاتا ہے رسی سے تاکہ وہ اٹھے ادھر ادھر نہ جائے۔ چشمے سے ہاتھ منہ دھویا اور پانی پی کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ وہ نوجوان جو تھا، لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، کیونکہ سفر کی تھکاوٹ تھی، تو اس وجہ سے جب ٹھنڈا پانی پیا، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ وغیرہ دھوئے، درخت کی ٹھنڈی چھاؤں مل گئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی، جس سے اس کے گھٹنے کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ وہ جو آس پاس درخت تھے، چونکہ باغ تھا تو اونٹ اٹھا اور پتے کھانے لگا۔ نخلستان کے بوڑھے مالک نے نوجوان کو آوازیں دیں، مگر وہ تو گہری نیند سو رہا تھا۔ اس پر اس بوڑھے نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ پر دے مارا، اونٹ کو ایک پتھر مارا جو اس کے سر میں لگا۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ اونٹ وہی ڈھیر ہو گیا، یعنی اس بوڑھے نے جو پتھر اٹھا کے مارا وہ اونٹ کے سر میں، وہ اس کو ایسا لگا کہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اونٹ جو ہے مر گیا اس سے۔ پچھلے پہر، یعنی دوپہر کا وقت تھا تو تیسرے پہر، عصر سے پہلے، وہ نوجوان بیدار ہوا اور ادھر ادھر اونٹ تلاش کرنے لگا، اپنا اونٹ سواری تلاش کرنے لگا، کیونکہ اس نے باندھ دیا تھا وہاں پر تو وہاں نہیں دکھا اس کو۔ کچھ دیر بعد ہی باغ میں اسے اپنا اونٹ مردہ حالت میں ملا۔ دیکھا کہ اونٹ تو مرا پڑا ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ اس کا اونٹ مرا پڑا ہے تو یہ دیکھ کر نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ خون اتر آیا مطلب سخت، وہ شدید غصے میں آ گیا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اس کی طرف چلا آ رہا ہے، وہ جو باغ کا مالک تھا۔ نوجوان نے کڑک کر پوچھا، یعنی غصے میں پوچھا، میرے اونٹ کو کس نے مارا ہے؟ بوڑھے کے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اتفاقیہ طور پر یہ مجھ سے ہوا ہے، یعنی اس نے اعتراف کیا، اس نے غلطی مان لی کہ ہاں میرا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن اس کو ایسا پتھر لگا کہ وہ مر گیا۔ تو نوجوان نے جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا، اس بوڑھے کا۔ فوراً ہی بوڑھے کا بے جان لاشا زمین پر پڑا تھا، یعنی وہ تڑپ تڑپ کے کیا سانس بند ہونے سے مر گیا، کیوں اس کا گلا گھونٹ دیا غصے میں نوجوان نے۔ نوجوان ابھی حیرت سے بوڑھے کی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا، حیران تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا غصے میں، کہ پیچھے سے دو نوجوانوں نے آ کر اس مسافر کو پکڑ لیا۔
خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد حکومت تھا. عہد دور کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں، یعنی ان کی حکومت کا دور تھا. مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا، یعنی یہ جگہ جس باغ میں واقعہ ہوا وہ باغ مدینہ کے قریب تھا. بوڑھے کے بیٹے جس بوڑھے کو اس نے قتل کیا وہ اس نوجوان کو پکڑ کر دربار فاروقی میں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے اور عرض کیا کہ اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو بے وجہ ہلاک کر دیا، یعنی کوئی ریزن ہی نہیں تھا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، ایسے ہی ہمارے باپ کو قتل کر دیا. نوجوان نے معذرت کرتے ہوئے اقبال جرم کیا. معذرت یعنی معافی چاہتے ہوئے اقبال جرم یعنی جو گناہ کیا ہے، جو قتل کیا ہے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں میں نے ہی مارا ہے، مجھے معاف کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں اسے سزائے موت کا حکم سنایا، کیونکہ موت کے بدلے موت ہی. تو اس کے بعد جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے اس کی آخری خواہش دریافت فرمائی، جب اس کو سزائے موت سنائی گئی تو اس سے آخری خواہش پوچھی تو اس نے عرض کی، اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ انہوں نے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پہ کسی اس حالت میں نہ مرو کہ تم پہ کسی کا قرض ہو. مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں قرض ادا کراؤں پھر اپنی سزا بھگتوں. یعنی مجھے آپ اجازت دے دیجئے، مجھے گھر واپس جانے دیجئے، میرے اوپر ایک شخص کا قرضہ ہے، میں وہ ادا کر کے آ جاؤں پھر میں اپنی سزا بھگتوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تمہاری ضمانت دے سکے تو عارضی طور پر رہا کرنے میں مجھے کوئی عذر نہ ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص تمہارا ذمہ لے لے کہ تم واقعی واپس آؤ گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، عارضی طور پر تمہیں جانے دیا جائے گا. نوجوان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، جو سامنے تمام لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا، ان تمام کو دیکھا، ان میں کوئی بھی اس کا واقف نہیں تھا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کو وہ پہچانتا ہو. وہ حیران کھڑا تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی، ایک صحابی کھڑے ہوئے اس مجمع میں سے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں. کہا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس نوجوان کی ضمانت میں لیتا ہوں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ نے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا. یعنی ان صحابی نے جب کہا کہ میں ان کی ضمانت لیتا ہوں تو اس تمام لوگ ایسے خاموش ہو گئے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو اس کے بدلے آپ کو قتل کیا جائے گا. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی امیر المؤمنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بیگانہ سمجھے. یعنی وہ فرمان لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ نہ آیا تو مجھے اس کے بدلے قتل کیا جائے گا ضمانت کے تحت، ذمہ داری کے تحت، لیکن مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کہ ایک مسلمان کہیں پر آئے دوسرے مسلمانوں کے علاقے میں اور وہ خود کو تنہا اور بے یار و مددگار سمجھے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس کی بنا پر، یعنی ان کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے یہ میرا بھائی ہے اور میں بخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں. لہٰذا نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت مقرر کر دی گئی. یعنی اس کو کہا گیا کہ آپ نے اتنے وقت میں اتنے عرصے میں واپس آ جانا ہے. یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا، یعنی جہاں پر اس کا گھر تھا وہ مدینے سے بہت دور کا رہنے والا تھا. طویل سفر کرتا ہوا، بہت لمبا سفر کرتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر والوں کو تمام سارا واقعہ سنایا. تمام گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر میں آہو بکا چیخو پکار اور مچ گیا. بہت سے لوگوں نے صلاح دی، یہ مشورہ دیا کہ اب یہاں تمہیں پکڑنے کون آئے گا، اب مدینے نہیں جاؤ.
لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا، جو وعدہ کیا ہو اس وعدے کو نبھانا ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے میں ضرور جاؤں گا۔ یہودی کا قرض بے باک کرنے کے بعد یعنی چکا دینے کے بعد وہ ایک تیز رفتار اونٹنی لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا، یعنی جس دن کا وعدہ کیا تھا اس دن تک لوٹوں گا، وہ آخری دن تھا۔ سب کو یقین تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس عربی نوجوان کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان تھے، کیونکہ جو شخص جو وعدہ کر کے گیا تھا وہ آج آخری دن تھا، آج تک نہیں پہنچا تھا، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا امکان تک نظر نہ آتا تھا، یعنی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی آئے گا، دور دور تک کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کوئی۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرأت سے یعنی بہادری اور بے خوفی سے میدان میں کھڑے تھے، اور قریب تھا کہ جلاد کو ان کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے، یعنی جلاد کو کہا جائے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے، کہ اچانک مجمع میں ایک شور بلند ہوا، ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ یعنی لوگوں نے کہا کہ رک جاؤ ذرا، وہ دور مٹی اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، تو لگ رہا ہے کہ کوئی سواری آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اونٹنی پر سوار نوجوان آتا ہوا نظر آیا۔ لوگ پکار اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نوجوان اس مجمع میں تھا، نوجوان پہنچ گیا۔ اس نے اونٹنی سے اترتے ہی معذرت کی، معافی مانگی کہ میری زین کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، یعنی اونٹنی پہ جو رکھی جاتی ہے زین، جس پہ بیٹھا جاتا ہے اور پاؤں پھنسائے جاتے ہیں، کہا کہ وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ دیر رکنا پڑا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا میں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی، یعنی جس نے میری ضمانت لی، میری ذمہ داری لی، میری بھلائی کے لیے کرنے والے کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے، یعنی اس کی اتنی سنجیدگی، سچائی اور اس کا وعدہ نبھانے نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ لوگ دل سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روبرو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا، ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جائے۔ یعنی اس نے وعدہ اس طرح نبھایا اور سچائی دکھائی کہ ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے اپنے باپ کا خون تک معاف کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے، مسرت کے آنسو آ گئے، اور فرمایا، خدا کی قسم، میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے، اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دیا۔ جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی ضمانت دی تھی وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہاں تک تو ہوئی سبق کی دہرائی، سبق کی ریڈنگ ہوئی۔ اب آیا کہ سبق کے مشق جو ہے وہ حل کرتے ہیں، جس میں سوالات بھی ہیں اور فعل معروف فعل مجہول بھی الگ کرنے ہیں، اس کے علاوہ درست جواب پر صحیح کا نشان بھی لگانا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے الفاظوں کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے اور خالی جگہیں بھی پر کرنی ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ مشق ہے، مشق میں سوال نمبر 1 ہے کہ دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ تو سوال نمبر الف ہے، نوجوان کو صحرا میں کس چیز کی تلاش تھی؟ جواب، نوجوان کو صحرا میں ایک ایسے نخلستان کی باغ کی تلاش تھی کہ جہاں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر سکے۔ با، اس نے اونٹ کو کہاں باندھا؟ جواب، نوجوان نے اس اونٹ کو درخت کے نیچے بٹھا کر اس کے گھٹنے کو باندھ دیا۔ جیم، بوڑھے نے اونٹ کو کیوں مار دیا؟ اس کا جواب ہے کہ بوڑھے نے ایک پتھر اونٹ کو مارا جو کہ اس کے سر میں لگا،
اور اتفاقاً اونٹ مر گیا، بوڑھے کا ارادہ نہیں تھا، اتفاقاً اونٹ مر گیا۔ دال، مجرم کو بوڑھے کے بیٹوں نے کس خوبی کی وجہ سے معاف کر دیا، یعنی کون سی بھلائی یا کون سی خوبی دیکھی کہ معاف کر دیا؟ جواب، اس نوجوان کی شرافت اور وعدہ نبھانے کی وجہ سے بوڑھے کے بیٹوں نے اسے معاف کر دیا۔ ہاں، اس واقعے سے کن کن باتوں سے انسانیت کے احترام کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے؟ جواب، اس واقعے میں جن پہلوؤں سے احترام انسانیت پہ روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اس بوڑھے شخص کا اونٹ ہلاک کرنے کا اعتراف کرنا۔ بوڑھے نے خود کہا کہ میں نے اونٹ کو مارا ہے، تو اس نے یہ اسی وجہ سے کہا کہ اگلا انسان جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ دوسرا، نوجوان نے غصے میں بوڑھے کو قتل کر دیا، لیکن اس کے بعد جب پکڑا گیا تو اس نے عدالت میں جا کر جرم کا اعتراف کر لیا، اس نے مانا کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسانیت کے احترام کا معاملہ تھا، انسان کے خون کا۔ اور نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائے حکم کا موت دینا، کیونکہ ایک انسان کی موت کا معاملہ تھا، اس کا بہت احترام ہے، لہٰذا اس میں سزا جاری فرمائی۔ اور نمبر 4، سزائے موت سے پہلے آخری خواہش کا پوچھنا، یہ بھی ایک انسان کے احترام کے تحت تھا۔ نمبر 5، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باوجود اجنبی ہونے کی ضمانت قبول کرنا، یعنی باوجود یہ کہ وہ نوجوان اجنبی تھا لیکن پھر بھی صحابی نے ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے ان کی ضمانت قبول کی۔ نمبر 6، یہودی کا قرض ادا کرنے جانا، کیونکہ یہودی اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، اس کے احترام میں کہ اس کے مال و دولت اس کے پاس ہے، وہ پریشان نہ ہو تو وہ قرض ادا کرنا اور وعدہ پورا کر کے واپس آنا۔ نمبر 7، اس سچائی اور شرافت کے بدلے امیر المومنین کا اس کا خون معاف کر دینا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں، وہ پہلو ہیں جن سے انسانیت کے احترام کا پتہ چلتا ہے اور ان کا وہ پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ ذیل میں سے، ذیل کہتے ہیں نیچے دیے گئے جملوں میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ کیجیے۔ فعل معروف کہا جاتا ہے جس جملے میں اس کا کرنے والا، اس کا فاعل ذکر کیا جائے، واضح ہو، اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ معروف کہتے ہیں پہچانا ہوا، کیونکہ اس کا کرنے والا معلوم ہوتا ہے۔ اور فعل مجہول کہتے ہیں جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، کوئی کرنے والا تو ہو لیکن اس کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ الف، صبح بچے مدرسے گئے، فعل معروف ہے کیونکہ مدرسے جانا ایک کام ہے اور وہ بچے اس کے فاعل ہیں، اس کے جانے والے۔ اور چمن میں بہار آئی، فعل مجہول ہے، چمن میں بہار تو آئی لیکن کس طرح، کس نے لائی، یہ مجہول ہے۔ جیم، لڑکوں نے سالانہ امتحان دیا، اب سالانہ امتحان دینا فعل ہے، کام ہے، اب اس کا کرنے والے کون ہیں؟ لڑکے ہیں، اور لڑکوں کا نام ذکر ہے، تو یہ فعل معروف ہے۔ پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا، تو یہ فعل معروف ہے کیونکہ انگلینڈ کو ہرانا یہ پاکستان کا نام ذکر ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہار گئی، فعل معروف ہے۔ اور امریکہ نے راکٹ چھوڑا، فعل معروف ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل بیانات میں درست پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جواب کہ وعدہ پورا کریں۔ با ہے، اس واقعے کا مرکزی کردار ہے نوجوان، کیونکہ سارا واقعہ جو ہے، سارا قصہ اس نوجوان کی گرد ہی گھومتا ہے۔ اس سبق کا واقعہ ہے معاشرتی، یعنی معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، تاریخ سے، ہسٹری سے یا ادب سے یا تفریح سے نہیں، بلکہ معاشرے سے، آپس کے تعلقات و معاملات انسانوں کے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ دال، درج ذیل میں سے محاورہ ہے، آنکھوں میں خون اتر آنا، یہ محاورہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل جملوں کو درست الفاظ سے مکمل کیجیے۔ الف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نوجوان کی رہائی کا حکم دے دیا، رہائی آئے گا اس میں۔ با، نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا۔ جیم، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کا قرض ادا کراؤں، یہودی کا۔ دال، تھوڑی دیر بعد ہی
اونٹنی پر سوار نوجوان آتا نظر آیا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے اقبال، اس کا جملہ بنے گا اللہ اپنے فرما بردار بندوں کا اقبال بلند کرتا ہے، یعنی ان کا مرتبہ، اقبال مرتبے کو کہا جاتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کا اقبال بلند فرماتا ہے۔ نخلستان باغ کو کہتے ہیں، نوجوان نے نخلستان میں آرام کیا، درختوں کے باغ میں۔ ضمانت ذمہ داری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی ضمانت لی۔ محسن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے محسن ہیں۔ روبرو، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ اس کے روبرو ہو۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا سبق دوسرا۔ تو یہ دوسرا سبق یہ آپ لوگوں کا لفظ ایثار کے نام سے جو معنون تھا یہ مکمل ہوا، پایہ تکمیل کو پہنچا۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔